جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو خیریت نہیں ہے، جو خبریں ہیں وہ کوئی بہت اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور مایوسی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کی مایوسی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی کسی طور، لیکن جو حقائق ہیں وہ ضرور بتانا چاہتی ہوں، اور اس کی روشنی میں پھر جو صورتحال بنے گی ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے اس کا نتیجہ اخذ کرنا وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں صرف آپ کے سامنے اس وقت کی صورتحال رکھنا چاہ رہی ہوں۔ مثلا آج سب کو پتہ ہے کہ ڈالر کی قیمت میں 18-19 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، بہت زیادہ بڑا اضافہ ہے۔ اور اسی طرح سے اسٹیٹ بینک کی جو سود پالیسی ہے اس میں بھی اس شرح کو بھی 20% بڑھا دیا گیا۔ اچھا، سود کی پالیسی میں تو بہت زیادہ کوئی معاشی ماہر تو ہوں نہیں، مگر جو موٹی موٹی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں چونکہ ہم پڑھتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، تو وہ اضافہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا انفلیشن کم ہو جائے گی، اور لیکن اس سے انڈسٹری کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ انفلیشن کا مطلب ہے مہنگائی، افراط زر۔ اب افراط زر کیسے ہوگی ختم، یا کم ہوگی ختم تو خیر شاید نہیں ہوگی، لیکن کم کیسے ہوگی ایک بہت ہی بڑا ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت، اور اس پالیسی کے بعد جو ہے وہ اور زیادہ اٹھایا جائے گا۔ اب بہرحال اب صورتحال ایک طرف معیشت کی ہے، جس میں کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، گو کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آیا ہے کہ تھوڑے بڑے ہیں ذخائر اور کچھ اضافہ ہوا ہے لیکوڈ، یعنی کہ جو پڑے ہوئے آپ کے پاس ذخائر، جو مختلف ملکوں کے بھی آپ کے پاس انہوں نے رکھوائے ہوئے پیسے کہ آپ کا بینک بیلنس ذرا اچھا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ چائنا نے ظاہر پیسے دیے اور پہلے سے زیادہ ذخائر جو ہے بہتر ہوئے ہیں۔ لیکن آج جو گری ہے ہمارا ڈالر گرا ہے، روپیہ گرا ہے اور ڈالر جو بڑا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ کنیکٹیویٹی کہیں نہ کہیں، اور مارکیٹ کی بھی، وہ ہوتی ہے آپ کی سیاسی حالات کے ساتھ، اور سیاسی حالات اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے آج کے سیاست، یہ جو ڈالر ہے اور پھر جو معاشی بحران ہے، یہ کسی قسم کے سیاسی ایکسیڈنٹ کو جنم نہ دے دے، جس کی کہ بہت اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم کریں گے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ آج کے دن میں بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جوائنٹ چیف کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے، آرمی چیف کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے، اور کافی اہم ملاقاتیں یہ تصور کی جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، امپلیمنٹیشن ہونی ہے، فوج سے مدد مانگنی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ فوج مدد کرے گی، یعنی تمام ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے، اور یہ سب معاملات جو ہیں وہ اس وقت ایک گولا گھوٹالا جو ہے وہ مکس مل کے، وہ گھوم گھام کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے اکٹھا ہو گیا، اور اب اللہ رحم کرے کہ کسی وقت بھی یہ جو ہے یہ اس میں سے شعاعیں نکل سکتی ہیں۔ تو پاکستان ایک شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب موجودہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، موجودہ حکومت عمران خان صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ 4 سال کا جو ان کی جو پالیسی ہے اس کو بالکل مائنس کر دیا جائے، اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اس پہ بات ہی نہ کی جائے، اور موجودہ جو حکومت ہے یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، آپ صرف ان کی بات کریں، ان کے جو 10 مہینے 11 مہینے ان کی بات نہ کی جائے۔ تو بڑا حصہ معیشت کی تباہی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑا حصہ جو ہے وہ تو آپ کے 4 سال ہیں ان کا بالکل شمار ہونا چاہیے۔ اور ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اس نظام کو، ہائیبرڈ رجیم کو تشکیل دیا تھا، پاکستان کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، چلتی ہوئی حکومتوں کو گرایا تھا، پھر نہ بننے والی حکومتوں کو بنایا تھا، اور پھر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ افراتفری اور کیوس کی سی صورت میں اب جو ہیں وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے بس تماشا دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو لوگ برا کہتے رہے، عوام اپنا غصہ ان پہ نکالتے رہے، اور یوں یہ جو معاملات ہیں یہ چلتے رہے۔ حالانکہ اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، جو پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ماضی میں عدلیہ کا بھی رہا، ہمیشہ رہا، پاناما کی ججمنٹ ہو یا دیگر معاملات ہوں، ایک یوسف رضا گیلانی کی نااہلیت ہو یا نواز شریف کی نااہلیت ہو، یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ اب کوئی کھلا راز ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے تابع جو کام ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کو نکالو، اس کو بناؤ، یہ چور، وہ ڈاکو، فلانا ڈھمکا، اور چور ڈاکو کہہ کے انہوں نے عمران خان کا بت تراشا، اور وہ بت جو ہے وہ اب سب کو چور چور کہہ رہا ہے، خود جو ہے
ایک مہاتما بن کے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، وہ کسی دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، سسٹم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے مگر وہ سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میری مرضی کے مطابق انتخابات ہوں، عدالت ان کی بات سنتی ہے، انتخابات ہونے چاہیے 90 دن کے اندر، لکھا گیا، لیکن اسمبلی توڑی، کیوں توڑی؟ کوئی جواز نہیں ہے، بس وہ چاہتے تھے کہ انتخابات ہو جائیں اس لیے انہوں نے اسمبلی توڑ دی۔ معیشت جو ہے وہ اس وقت بحران کی کیفیت میں ہے اور اس کا سیاسی اس کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور اگر اس بحران سے نکلنا ہے، سخت فیصلے جو کہ اس حکومت کو کرنے ہیں، کچھ اور مزید سخت فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں، تو وہ سیاسی حکومتیں اس کا جو ایک جسے برنٹ کہتے ہیں، اس کا جو برڈن ہے وہ کس طرح سے اس کا سہار پائیں گی، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کرائسس بڑھتا چلا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ یہ جو نظام ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈائنامائٹ لگائے ہوئے تھے، پچھلے 4 سال میں لگائے گئے یا پچھلے 8 سال میں لگائے گئے یا پچھلے 10 سال میں لگائے گئے، وہ بھلے عدالتی نظام میں ہوں، بھلے وہ سیاسی نظام میں ہوں، بھلے وہ پارلیمانی نظام میں ہوں، بھلے وہ معاشی نظام میں ہوں، وہ چھوٹے 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 جو بم ہیں ان کا ریموٹ کنٹرول اب ایک شخص کے پاس ہے، اور وہ سمجھیے کہ یا جس کے پاس بھی اس وقت ہے وہ پھوڑتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ جب سب چیزیں دھڑام سے نیچے گریں گی تو پھر یہ کلیم کیا جائے گا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو انفارچونیٹلی اس میں پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس وقت اور جو سیاسی جماعتیں، ان کو لوگوں کو سچ بتانا ہوگا۔ جو اس وقت کی اتحادی جماعتیں، ان کو بتانا ہوگا کہ IMF کا لاسٹ جو معاہدہ تھا وہ پارلیمان میں پیش کرنا ہوگا کہ وہ معاہدہ کن بنیادوں پہ کیا گیا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آتے ہی کیا تھا، اور جو جانے سے پہلے کیا تھا اور پھر وہ توڑا تھا، وہ معاہدہ کن شرائط کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا تھا، وہ شرائط لوگوں کو بتانی چاہیے، وہ معاہدہ بتانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی نالائکی اتحادی PDM کی گورنمنٹ کی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ یہ سب کرائسس جو ہے اس کی ذمہ داری کہاں اور کس طرح سے کس پہ لگتی ہے۔ وہ ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے سر پہ لے لیے، لیکن ان کو یہ بتانے میں عوام کو ناکام رہے ہیں کہ یہ اس میں اصل جو معاملات تھے یا جو ڈائنامائٹ لگائے گئے تھے وہ کہاں لگائے گئے تھے اور کس نے لگائے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم وقت ہے جس میں کہ سچ کہنا ہوگا ہر ایک کو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک سچائی کمیشن بنا دیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، مفاہمت آپ نے نہیں کرنی تو ایک سچائی کمیشن بنا دیں جو یہ جائزہ لے کہ پچھلے کم از کم 7 سال میں پاکستان کی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں نے کیا کام کیا ہے اور کہاں پاکستان کو لا کے کھڑا کیا ہے، خاص کر کے اس میں جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ تو اب کہاں بڑھیں گے؟ مزید کرائسس ہوگا، انتخابات آپ نہیں کروائیں گے تو امید یہ بھی توقع کی جا رہی ہے یا ایک خوف خدشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ توہین عدالت میں گھر بھیج دیا جائے گا۔ شاید وزیر اعظم بھی یہی چاہیں گے اس وقت، لیکن بہرحال جو بھی ہے اب اس کے اوپر یہ بھی معاملات ہیں۔ انتخابات ہوتے ہیں تو کیا ہوگا، انتخابات نہیں ہوتے تو کیا ہوگا۔ ہر 2 صورتوں میں انتشار ہی انتشار ہے۔ انتخابات ہو جائیں گے اور جن صوبوں کے اندر ان کی حکومت بنے گی، اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی جیتیں گے، تو پھر جب عام انتخابات ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر مردم شماری جو ہے وہ ابھی نہیں ہوتی اور یہ انتخابات ہوتے ہیں، اور جب ہو جائے گی عام انتخابات سے پہلے تو انتخابات ہوتے ہیں، تو یہ انتخابات لیجٹمیٹ ہوں گے یا وہ انتخابات لیجٹمیٹ ہوں گے؟ اگر مطلوبہ نتائج عمران خان صاحب کو نہیں ملتے تو کیا وہ نتائج کو تسلیم کر لیں گے اور پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ اس کی ضمانت کس کے پاس ہے؟ کون سے عدالتی نظام کے پاس یہ ضمانت موجود ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں اپنی منشا کے مطابق ان کو چیزیں نہیں ملتی، بھلے وہ آرمی چیف ہوں، بھلے وہ ISI چیف ہوں، بھلے وہ ان کو چیف جسٹس اپنی منشا کے نہیں ملتے، پارلیمان کے اندر میجورٹی اپنی منشا کے مطابق نہیں ملتی، تو پھر وہ نظام سے دوبارہ نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کے اوپر اس وقت سب کھڑے ہیں۔ جواب کوئی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہا اور ڈھونڈ بھی نہیں پا رہا۔ جواب ملے گا تو حل ہوگا۔ حل کس کے پاس ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ سو مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ خان صاحب کا ایک ہی جملہ بہت اچھا ہے اور وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور وہ ہے گھبرانا نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام پہلے نہیں گھبرائی، اب کیا گھبرائے گی؟ سو اسی طرح سے یہ معاملہ آپ برداشت کیجئے، پاس کیجئے یا برداشت کیجئے۔